کوئی خاص بات فرما دیں، اللہ اپنا فضل فرمائے۔ آپ جس خلوص سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اس خلوص سے جاری رکھیں، آپ کے سارے کام کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صداقت سے اس راستے پر چل رہے ہوں اور اللہ نظر انداز کرے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا کہ انسان عجولہ ہے، جلد باز ہے۔ یہ کہتا ہے کہ رزلٹ نہیں نکلا، اگرچہ 6 دن ہو گئے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، ابھی تک جواب نہیں آیا۔ جواب تو کسی اور ذات نے دینا ہے، آپ جلدی نہ کرنا، انشاءاللہ تعالی واقعات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک ضروری بات یاد رکھنا کہ جو لوگ اللہ کی راہ یا اس کے سفر میں کسی بزرگ کو تلاش کرتے ہیں، ان کے لیے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ استقامت ہے۔ اللہ کی تلاش میں نکلنے والا کسی مرشد کی نااہلی کی وجہ سے یا ہم سفر کی نااہلی کی وجہ سے یہ سفر ترک نہ کرے۔ یہ اس سفر کی پہلی شرط ہے۔ اگر آپ تلاش میں نکلے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی غلط آدمی مل گیا ہے تو وہ بے شک غلط ہو، آپ ٹھیک چل رہے ہیں، آپ چلتے جانا۔ یہ نہ کہنا کہ ہمیں غلط آدمی مل گیا تھا تو ہم نے زندگی ضائع کر دی، سفر چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو۔ آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ ایک درویش کو دوسرے گزرنے والے درویش پاسر بائی نے بتایا کہ تیرا فیض جس آدمی کے پاس ہے وہ تجھے آ کے ملے گا، وہ تیرا گرو ہوگا، وہ جو بھی ہوگا۔ پھر اس نے زمین میں ایک لکڑی گاڑ دی اور کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ تم اس کے پاؤں کا دھون جب اس لکڑی کو دو گے تو اس میں پتیاں آ جائیں گی، پھول آ جائیں گے، اگر یہ کھل اٹھے تو سمجھ لینا کہ وہی تیرا گرو ہے۔ وہ نشانی بتا کے چلا گیا، لکڑی لگا کے چلا گیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے ہر آنے والے کو گرو سمجھ کے لکڑی کو پانی دینا شروع کر دیا، کوئی پھول نہ کھلا۔ پھر ایک دن وہ آدمی آ گیا، پانی دیتے ہی لکڑی میں پتیاں نکل آئیں۔ اس نے کہا، گرو مہاراج آج آپ ملے ہیں، اتنے عرصے کے بعد من کی اچھا پوری ہوئی ہے، آپ مہربانی کریں اور زندگی کا کوئی راز بتائیں۔ اس نے کہا کہ ہوں تو میں ہی تیرا گرو، اور راز یہ ہے کہ یہ میرے پاؤں کے پانی سے نہیں کھلا، جتنے لوگ یہاں سے گزرے ہیں ان سب کے پاؤں کے پانی سے یہ پودا قائم رہا ہے، یہ عزت میرے نام سے منسوب ہوئی ہے، باقی عمل تو سب کا ہے۔ تو آپ اپنی استقامت جاری رکھنا، یہ عمل سب کا ہے، آپ استقامت کے ساتھ چلتے چلے جانا۔ اس میں کچھ ایٹریبیوٹ کرنا ضروری نہیں ہے کہ کون سا نام لگایا جائے، آپ دیوار پہ اپنا ہی نام لکھو، لیکن میدان سے آپ کامیابی کی طرف نکل جاؤ۔ یہ نام لکھنے کی بات نہیں ہے، کریڈٹ دینے کی بات نہیں ہے، سارے کریڈٹ یہیں کے یہیں رہ جائیں گے اور آپ نے پار ہو جانا ہے۔ آپ زندگی کے حجاب سے باہر نکل جائیں گے، یہاں کے کریڈٹ سارے بیکار ہیں، سب بے معنی ہے، بے ربط کہانی ہے، یہاں پہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو قابل ذکر ہو۔ جب دیوار کے پار چلے جانا ہے تو دیوار پہ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ پار ہونے کے بعد دودھ اور پانی میں فرق کا پتہ چل جائے گا، دودھ سے جا ملے گا اور پانی سے جا ملے گا۔ آپ اب گھر جائیں، اپنے لیے دعا کریں اور ان سب کے لیے بھی دعا کریں، آنے والے دور کے لیے بھی دعا کریں۔ یا رب العالمین، ہمارے وہ کام جو ہم پر حاوی ہوئے پڑے ہیں اور ان کا ہونا ہی ہمارے لیے عافیت کا باعث نظر آتا ہے، ان کاموں کے لیے تو مہربانی فرما دے۔ وہ کام جو بظاہر ہمیں کنزیوم کر رہے ہیں وہ کام ہو جائیں۔ یا اللہ، ہماری چھوٹی سی زندگی ہے اور وہ بھی ہم بڑے لمیٹڈ انداز میں گزار رہے ہیں، اس کے اندر خیال کی اور حال کی، چلو مال کی بھی آسودگی عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈال، ہم تیری مہربانیوں کے سہارے چلنا چاہتے ہیں، اپنی مہربانیاں عطا فرما، احسانات عطا فرما، اور ہمیں تیرے ہی احسان درکار ہے، تیری رحمت درکار ہے، ہم اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، تجھے اپنا اور تیری اپنی رحمت کا واسطہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا رب العالمین ہم پر اپنی نوازشیں کر۔ ہماری زندگی اگر بے نکیل اور بے مخار چل رہی ہے تو اس کو ایک راستہ عطا فرما، اس کو ایک سمت عطا فرما، اس سمت کو قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کو خوش رکھنے کی استعداد عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے کام خیر خیریت سے ہو جائیں۔ جن بچوں کی شادیاں ہونی ہیں ان کے لیے دعا ہے، ماں باپ کو بچوں کی طرف سے سرخروئی عطا فرما۔ یا رب العالمین خیر کر، یا رب العالمین رحم فرما۔ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کو آسودگیاں عطا فرما۔ یا اللہ، سارے گھر ہنستے خوش اور آباد رہیں سارے آشیانے، آمین یا رب العالمین۔ یا رب العالمین اپنا فضل عطا فرما۔
اگر کسی نے نیکی کے نام پر ایک درخت لگایا، ایک پودا یا ایک بیج لگایا، تو اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کر گیا۔ اس نے نیکی کے نام پر نیک درخت لگا دیا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایک درخت میں کتنے بیج ہیں اور پھر ہر بیج میں کتنے درخت ہیں۔ تو یہ کروڑ ہا ٹائم ملٹی پلائڈ ہیں۔ آپ کا ایک درخت جو لگا ہے نیکی کے نام کا، اس میں ہزار ہا بیج ہوں گے اور ہر بیج میں کروڑ ہا درخت ہوں گے۔ درختوں کے اندر پھر بیج ہوں گے اور بیج کے اندر پھر درخت ہوگا۔ چلتے چلتے یہ انفینٹ سیریز بن جائے گی۔ آپ کا نیکی کا ایک عمل جو اتفاقیہ سرزد ہونے والا ہے، آپ کے لیے پوری کی پوری کائنات بنا جائے گا۔ کیا بنا جائے گا؟ انفینٹی کی ایک کائنات۔ پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ میں نے کیا کیا۔ اس لیے اگر نیک راستوں پر کوئی بیج ڈراپ ہو جائے نیکی کا، تو وہ بھی ایک انفینائٹ نتیجہ ہے، لامحدود نتیجہ ہے۔ اللہ کے ایسے کام ہیں، بس کبھی سمجھ آ جائے تو اس لیے دعا کرو کہ یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے، میرے ہاتھ سے کوئی نیک درخت لگ جائے۔ یہ پھر چلتا جائے گا، ملٹی پلائڈ اور ملٹی پلائڈ ہوتا جائے گا، اور پھر یہ جیومیٹرک پروگریشن سے چلے گا۔ پتا نہیں کہاں سے کہاں بات چلی جائے گی، انفینٹی در انفینٹی ہو جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ زندگی چلتے چلتے زندگی کے اندر کوئی نیک درخت لگا جانا، نیک کام کر جانا، نیک کرم کر جانا، تو زندگی میں نیک کام کر جانا، وہ پھر بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ اللہ کی محبت کا پھل یا درخت اگر دل میں لگ جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ الف اللہ چمدے دی بوٹی مرشد من وچ لائے ہو اللہ ہو، یعنی کہ اللہ ایک خوشبودار پودا ہے جو مرشد نے دل میں لگایا ہے۔ ایک دفعہ پودا لگ گیا تو پھر اس کے بعد اس گلاب کے کلمے ہیں ساری، اصل میں تو کہانی ایک ہے، تو ایک سے سارا فیض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایک ہی ہے ذات جس پہ اللہ تعالیٰ خود درود بھیجتا ہے، باقی سب فیض ہے۔ درود والے کا دعا کیا کرو، درود شریف پڑھا کرو، ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، ہر ایک کو معاف کر دیا کرو۔ جس نے معاف کر دیا وہ معاف کر دیا کیا، یہ بات یاد رکھ لو، بدلہ لینے والے کی معافی مشکل ہو جائے گی۔ اگر آپ قیامت والے دن کسی کا گلہ کر رہے ہوں گے تو ایک فریادی آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا کہ تم میرا حق ادا کرو۔ اگر تم اپنے قاتل کے خلاف بات کر رہے ہوگے تو چیونٹی بول پڑے گی اور تم اس کے قاتل نکل آئے۔ کیا پتا کون کون فریاد کرے گا، پتہ نہیں کون کون فریاد کرے گا، کیونکہ تیرے پاؤں کے نیچے آ کے کون کون مر جاتا ہے۔ حق تو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آدمی پتھر پہ بیٹھ کے عبادت کر رہا تھا تو وہ پتھر گھس گیا۔ اس نے تھوڑا سا غرور کیا کہ یا اللہ میں نے بڑا عرصہ تیری عبادت کی ہے، اس سے زمین پر نشان پڑ گیا۔ اس نے کہا پہلے پتھر پہ بیٹھنے کا حق ادا کر، تو یہاں بیٹھنے کا جو حق ہے وہ تو نہیں ادا کر سکتا، اتنا عرصہ زندہ رہنے کا تو حق ادا نہیں کر سکتا، اور عبادت کی جو توفیق ملی ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے دعا کرو یا رب العالمین رحم فرما، یا رب العالمین رحم فرما، آپ لوگ سلامت رہو، آپ لوگ آباد رہو، سب کے لیے دعا کیا کرو، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بس یہ یاد رکھنا کہ اگر اچانک آپ کے ہاتھ سے کوئی درخت لگ گیا تو بڑی دور تک بھاگ جائے گی، موقع تلاش کرتے جاؤ تو کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا۔ اگر نیکی کے 2 قدم ہی چل پڑے تو بڑی بات ہے۔ مزار پہ پہلا چراغ جلانا مشکل ہوتا ہے، ایک بار جب جلا دیا تو لوگ جلاتے رہتے ہیں، پھر مزاروں کے چراغ بجھتے نہیں ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے سب ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و شفیعنا سیدنا و سندنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔